السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کو بڑو احسان ہے کہ اس سال کو رمضان بھی آپ نے نصیب بھی ہو، کی شروعات ہوگی رمضان کی۔ بہت سارے لوگ شان کا ہے آپ جان پسان میں اور دنیا میں جو لا اللہ رمضان میں ہا، لیکن یہ رمضان من نصیب نے بھی ہو وہ دنیا نے چھوڑ جا پرا۔ تو خوش نصیب ہو انسان جو رمضان کی قدر جانے اور ایک میں عبادت کر اپنی مغفرت کروائے لے میں، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان کا انسان پہ لعنت بھیجی، اور وہ ناکام ہے جو رمضان کو مہینوں پاوے اور ایک میں عبادت کر اپنی مغفرت نے کروائے لے۔ انشاءاللہ یہ شارٹ ویڈیو کا میں یہ رمضان کو مقصد کئی ہے اور روزہ بچوں رکھا یہ کو کئی ٹارگٹ ہے ان سمجھ پہ کوشش کر رہا۔ میں جو آیت آپ لوگ سامنے پیش کی دی وہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اور بھی آیت کو سمپل ترجمہ شان کو ہے کہ رمضان وہ مہینوں ہے ذکر میں یہ قرآن نازل ہوئی ہو، اور قرآن کئی ہے ہدایت ہے اور روشن ہدایت ہے، یعنی میں اسی کوئی بات کونے جو آپ نے حمز میں نہ آ سکے، ایک دم اسپشٹ ہے، ایک دم کلیئر ہے۔ اور قرآن فرقان ہے، فرقان بھی نے کہے جو صحیح اور غلط میں فرق کرے، تمیز کرے، یعنی حق اور باطل کئی کرنو چاہے کی کاموں بچنو چاہے جو ایک دم اسپشٹ طریقوں میں بتاوے، وہ قرآن کی صفت ہے۔ یوں آگے اللہ پاک کہہ رہے کہ بھئی جو امینو پاوے وی کو پر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور یہ دو تین آیتیں پہلے جو آیت ہے کہ بھئی اے وہ لوگوں جو ایمان لایا ہو تھا کہ اوپر روزہ فرض کربا یا جشان تھا کہ پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیتا تاکہ تھا کہ میں تقوی کی صفت پیدا ہو سکے۔ اپا تھوڑو سمجھ بھائی کوشش کریں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا مہینہ کے معاملے میں کئی وقوع رویوں ہو۔ تو رمضان عربی جو کیلنڈر ہے ہجری کیلنڈر بھی میں 9 مہینوں ہے، اور ان پہلا جو مہینوں ہے 8واں وہ شعبان ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اللہ کا رسول کے ہنڈے رہے ہوتا وہ روایت کرے کہ شعبان کے مہینہ میں اللہ کا رسول سب سے زیادہ روزہ رکھتا رمضان کے بعد میں، اور رمضان کے بعد میں سب سے زیادہ اللہ کا رسول شعبان کے مہینہ میں خرچ کرتا اللہ کا راستہ میں، اور وہ عبادت کو معاملوں کا اترو بڑھ جاتا کہ جان وہ ہوا مقابلوں کریا۔ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا کچھ گھنٹہ یا 1-2 دن باقی رہے ہوتا تو خطبہ دے ہوتا وی کہ میں یہ رمضان کی فضیلت بتا ہوتا، اور صحابہ کرام نے اس سلسلہ موٹیویٹ کرتا کہ وہ رمضان کی تیاری کرے۔ اپنا سماج کے مئیے رمضان کا مہینہ کے معاملہ میں ہمارے نظر کے مئیے ایک مجرمانہ حد تک غفلت پائی جاوے، یعنی رمضان نے آپا وشان سیریس لیوا ہی کونے یہ حساب مو دین اسلام رمضان کو کانسیپٹ آپ نے سامنے پیش کرے۔ آپ تھوڑا اپنے سماج کو جائزہ لے لا، اپنے سماج میں تراویح اگر پڑھبا آئی وہ 20 رکعت تو ادھکتر مسجد میں علم ترکائی میں پڑھبا ہوئے، یعنی سورہ فیل مو سورہ ناس تک، اور وہ اتنی اسپیڈ کو پڑھے کہ آپ پوچھو مت، مطلب وہ ایک طریقے قرآن کی بے ادبی کریے آپا، لیکن آپا بھی چیز نے حمزریہ کونے آ۔ اور جو لوگ بھی روزہ رکھے تو وہ روزہ راک سیری کرن ہو جائے، دن میں اوٹی نماز وغیرہ پڑھ لئی پاسا ہو جائے، بھی مسجد کی تلاش کری جی کہ میں ایسی لا جڑی رہے، اور بہت سکون مو روزہ راک بچاوے، مطلب روزہ کے میں کوئی تکلیف پریشانی برداشت نہ کر بچاوے۔ ہمارا مانبو یہ ہے کہ وہ سب رویوں ای وجہ ہے کہ آپا رمضان کو روزہ کو اور قرآن کو مقصد نہ سمجھ پائی رہا، تو آپا کچھ ظاہری چیزیں تو کریا ہاں لیکن وہ اسپرٹ اپنا کہ میں نہ آئی رہی ہے۔ میں اب ایک کوشش کروں کہ بھئی ایک کو مقصد سمجھا بھائی کوشش کروں، میں خود بھی ایک سمجھوا کا پروسیس میں ہی ہوں، جتنی چیز میں نے سمجھ میں آئی ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، میں ایک دین کو اسٹوڈنٹ ہوں۔ عرب جو لوگ ہاں وہ جنگجو قسم کا ہاں، وہ آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی تو وہ اپنا گھوڑا نے ٹرین کروا کے لیے انہیں بھوک کو پیاسو راکھتا، اور جب بہت تیز لو چالتی تو انہیں بھوک کو پیاسو راک کر بھی تیز لو کے میں انہیں دوڑا ہوتا۔ ایک کے ذریعے وہ یہ چھاوتا، مطلب ظاہری طور پہ اشان کرے تو گھوڑو تھوڑا کمزور ہو جائے، لیکن گھوڑو کمزور تو وہ تو لیکن وی کے میں یہ گرمی دھوپ کی شدت برداشت کرنے کی کیپیسٹی پیدا ہوتی،
بس وہ مطلب کافی لمبا ٹائم تک بھوکو پیاسو رین جنگ کے میں لڑائی کر سکتے ہو. تو یہ چیز نے وہ سوم کہتا یعنی روزو جن آپ یعنی فارسی میں یا اردو میں روزو کہوا. تو جب صحابہ کرام کے سامنے آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تو صحابہ کرام جو عرب ہا وہ عربی زبان ہمستا وقت دماغ میں فوراً بات کلک کی تھی کہ کوئی بڑو مقصد آپ نے سامنے ہے، کوئی بڑی مطلب مہم آپ نے سامنے ہے. اور بہت مشہور واقعہ ہے کہ اسی سال رمضان کا مہینہ میں روزہ فرض بھی ہے، ابھی سال ہی جنگ بدر بھی. تو یوں ہے کہ بھائی روزہ کو جو کانسیپٹ ہے وہ یوں ہے کہ بھوکو پیاسو رے اور اپنے اندر کوئی بڑی صفت صبر کی، ہمت کی، اور یعنی اندر میں ایک انرجی پیدا کر باقی ایک کانسیپٹ تو عربہ میں پہلے ہی ہو، عرب کا لوگا میں اسلام کے میں کئی کی تو دین اسلام کہ رمضان کا مہینہ کے مئیے قرآن نازل کی تھی. اور یقین جانو یہ دنیا کے مئیے اللہ پاک کی سب و بڑی نعمت قرآن مجید ہے. اور قرآن کئی ہے آپ زندگی کشان گزارا ایک کو اپنے سامنے ایک طریقوں ایک ماڈل ہے، ایک کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے. مطلب بیاہ کشان کرنا ہے، کاروبار کشان کرنا ہے، پولیٹکس کشان ویڑی صاحب ہے. مطلب قرآن ایک طریقوں پوری مسلم امت نے بھی کو مقصد بتاوے. آپ عام طور پہ یہ حمزہ کے جان جاٹ قوم، گجر قوم، مینا قوم وشان مسلم قوم ہے. آپ بہت زیادہ ناسمجھی کی بات ہے. مسلمان دوسری قوم کے جان کوئی قوم کو نہیں بلکہ ایک امت ہے. امت میں اور قوم میں فرق ہے. امت کی بنیاد عقیدو ہے. جو انسان دنیا میں چاہے وہ کنی بھی ہو وہ کلموں پڑھتے ہی امت میں شامل ہوئے تھے. یعنی مسلمان کی جو بنیاد ہے وہ جنم یا خاندان کو نہیں بلکہ وہ عقیدو ہے. یہ عقیدہ کی بنیاد پہ قرآن مجید ایک امت بنا بساوے اور وہ امت نے ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دین کے اوپر عمل کرے اور یہ دین کی دعوت دوسرا لوگوں نے بھی جب تک وہ دین کو نے وہاں تک وہ پہنچا گئے. اور صحیح معنی میں جب بھی قرآن کے اوپر مسلمان عمل کی تو وہ دنیا میں ہر میدان کے اوپر آگے رہا، چاہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان ہو، چاہے سوشل سائنس، پولیٹیکل سائنس، ہسٹری، جغرافی، اکانومکس، میڈیکل سائنس، ہر فیلڈ کے میں مسلمان ایڈوانس تھا اور دنیا نے لیڈ کی دو اور مسلمان آپس میں مل جوڑا ہا. لیکن جب قرآن میں امت کو رشتہ ٹوٹ جو تو امت ایک طریقوں فرقہ میں بٹ گئی. بہت مشہور شعر کو ٹکڑو ہے کہ ایک تھی امت جب تک اس کے پیش نظر قرآن رہا. یعنی جب تک امت کے سامنے قرآن ہو امت ایک ہی، جب قرآن سامنے ہٹ جو تو سب الگ الگ فرقہ الگ الگ مطلب اپنی اپنی باتیں لے بیٹھ گیا. تو یہ امت کی ترقی کو راز قرآن میں چھپیڑو اور قرآن میں فائدہ اٹھانے کے لیے جو بنیادی صفت چاہے وہ تقوی ہے. یعنی جو قرآن کی پہلی دوسری آیت ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یعنی یہ کتاب میں کوئی شک ہونے کا اللہ کی طرف منہ ہے اور ہدایت ہے متقین کے لیے. یعنی جن لوگوں میں تقوی کی صفت رہے وہ انسان کی کتاب میں فائدہ اٹھا سکے. اب تقوی کئی ہے، تقوی کو کوئی تعلق داڑھی ٹوپی جبہ کرتا وہ ظاہری چیز میں کونے. تقوی کو تعلق انسان کا دل میں ہے. دل میں مطلب خدا کو خوف، خدا کی محبت، خدا کو حکم مانوا کی ایک تڑپ اور خدا جس چیز میں ناراض ہوئے وہ بچبا کی ایک اگر ایک انرجی ہے وہ تقوی ہے. یعنی تقوی ایک صفت ہے، تقوی ایک کیریکٹر کو نام ہے. اور روزوں کو مقصد کئی ہے تاکہ ہمیں تقوی کی صفت پیدا ہوئے. تو قدری زبردست ایک سائیکل ہے. یعنی رمضان کا مہینہ میں قرآن نازل ہوئی اور رمضان کے مہینہ میں روزہ فرض ہوا اور روزہ کو مقصد تقوی ہے اور بھی تقوی کے ذریعے آپ قرآن سمجھ سکا. تو وہ ایک سائیکل ہے جنہیں اپنا سمجھنے کی ضرورت ہے. تھوڑا آپ اگر غور کرا کہ روزہ کی حالت میں آپ کھانو پینو اور شادی شدہ ہے تو اپنی جنسی ضرورت میں بھی انسان رچوڑو رہے، جبکہ یہ چیزیں بہت جائز ہے، حلال ہے. لیکن چونکہ اللہ کو حکم ہے تو رچوڑا ہے آپ اور جیسے افطار ہوئے آپ نے لیے ساری چیزیں پاسی جائز وجہ حلال وجہ. تو ایک کو مطلب ہے کہ اللہ پاک آپ نے کیپیسٹی پیدا کر چاہ رہے ہو کہ جی چیز کو میں حکم دوں وہ چیز نے کرو اور جی چیز میں منع کر دوں وہ چیز کو فوراً رک جو. اب آپ اپنا سماج کو جائز لا کہ کتری ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ پاک حکم دے رہے ہو لیکن وہ اپنا سماج ایک دم غائب ہے.
اور کتری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ پاک وہ منع کری ہو، ایک بڑے نہیں بار بار منع کری ہو قرآن میں، لیکن آپ نے خود کی زندگی بھی چمٹوڑی ہے۔ تو پورا رمضان کو مہینوں ایک طریقوں مسلم امت کی ٹریننگ کو پیریڈ ہے کہ ایک کے ذریعے آپ اپنی ٹریننگ کر سکا اور خدا کی عبادت کے لیے آپ اپنے آپ نے تیار کر سکا۔ اور رمضان کو روزہ کو ایک مقصد ہے جو آپ نے سامنے رہنا چاہے، اور مقصد جب سامنے کونے تو پس روزو ایک طریقے بھوک پیاس رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشہور حدیث ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو انسان بری بات اور کربور پہ عمل کربور نہ چھوڑے تو اللہ نے کہ کوئی ضرورت کو نہیں وہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑے، یعنی وہ بھی نہیں صرف فاق و نصیب دے رہی ہو۔ اب دیکھو روزو آپ نے کتنی زبردست کیپیسٹی پیدا کرے گا، آپ دن بھر بھوک کو پیاسو رہے، آپ کلام پاک پڑھا، انہیں سمجھ بھائی کوشش کرا، اور رات میں جب انسان نے تھوڑی تھکاوٹ محسوس ہوئے تو اللہ پاک یہ چاہا کہ آپ رات میں کھڑا ہوئے نماز پڑھا، کیونکہ سامنے آپ پھر قرآن ہونا تراویح میں آپ کیا کرا بیسیکلی قرآن ہونا، لیکن اگر وہ گھماڑ بازی وہی صرف یعلمون تعلمون 25 منٹ میں 20 منٹ میں 20 تراویح وہی بھی وہ صحیح بتاؤں کوئی مطلب کو نہیں۔ میں بہت ہوش سمجھ رہا بات کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی مطلب کو نہیں، بلکہ آپ قرآن کی بے ادبی ہے۔ آپ 4 رکعت پڑھو، 8 رکعت پڑھو، 20 رکعت پڑھو، یہ کوئی فرق نہیں پڑے۔ اصل چیز ہے کہ آپ کترا سکون میں قرآن پڑھ رہے ہو اور کترا بھی نے اپنے اوپر سمجھ بھائی کوشش کریے ہو اور بھی پہ عمل کر بھائی کوشش کریے ہو۔ مبارک ہے وہ لوگ جو رمضان کے مہینے قرآن شریف کی تلاوت وی کو ترجمہ پڑھبو، وی نے حمزبو، وی کی آیتہ پہ غور و فکر کربو، وی کو اوپر عمل کربو، وی کی طرف لوگوں نے دعوت دیبا کو پلان کرے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ رمضان میں آپ نے لیے ایک پلان کرا کہ بھئی آپ میں کئی کمزوری ہے، غصہ کی عادت ہے تو بھی غصہ کی عادت نے دور کربو، حسد ہے تو بھی نے دور کرا، غیبت کی اگر آپ میں بری چیز پیدا ہوئے ملی ہے تو بھی نے آپ دور کرا، قرآن نے پڑھبو جانا تو پڑھبو ہیک بگی رمضان میں کوشش کرا، ترجمہ نے پڑھو تو ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرا۔ اور بدقسمتی آپ نے ہے کہ آپ سماج میں جو لوگ مذہبی کے علاوہ جو دھارمک ہے، جو ایک طریقے ذمہ دار قسم کا ہے، تو وہ تک قرآن مجید کو ترجمہ نہ پڑھے یا انہیں سمجھنے کی کوشش نہ کرے، تو آپا کی ذمہ دار کو نہیں ہا، آپا بیسیکلی اپنا خود کا ذمہ دار ہا، اور جترو آپ دائروں ہے بھی تک آپ ذمہ دار ہا۔ تو آپ خود ہی بات کی کوشش کرا کہ یہ رمضان میں آپ قرآن مجید نے تلاوت کرا، بھی نے سمجھ بھائی کوشش کرا، بھی کہ آیتہ پہ غور و فکر کرا۔ یقین جانو قرآن مجید صحیح معنی میں آپ نے لیے سب بڑی دولت ہے۔ جی انسان کو قرآن مجید میں تعلق مضبوط ہو جائے، وی کا سارا مسئلہ آٹومیٹکلی حل ہو جائے، یہ کو ایمان مضبوط ہو جائے، یہ کی سوچ درست ہو جائے، دین کے اوپر عمل کربا کو جذبہ بھی کے اوپر پیدا ہو جائے، اور جو برائی ہے اور جی چیزوں اللہ پاک ناراض ہوئے وہ چیزیں چھوڑ با کے انسان میں ایک کیپیسٹی پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب نے ای رمضان کے مہینے قرآن مجید کے ساتھ خاص طور پہ وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن مجید نے آپ پڑھنے کی کوشش کرا، انہیں سمجھنے کی کوشش کرا، بھی کی آیتہ پہ غور و فکر کرا، اور جو نوٹس آپ کے سلسلے میں تیار کرا، اور جو چیز نہ سمجھ پا کے آوے تو جو جان بڑا ہے وہ تک آپ بھی چیز نے پہنچا، آپ انہیں سمجھنے کی کوشش کرا۔ اور روزہ کو جو اصل مقصد ہے کہ آپ میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوئے، آپ کے لیے کوشش کرا، آپ اپنے کردار کو جائزہ لا۔ تو اللہ پاک میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ نے سب نیک مقصد کے میں یہ کامیابی عطا فرماوے، اور یہ رمضان کے مہینے اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت باقی جیونی آپ نے اللہ پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ میں آپ کو گزارش کروں کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کرو انشاءاللہ، اور میں بھی پورا کاٹھا سماج ایک جو ذمہ دار لوگ ہیں، ایک جو عام عوام ہے، سب کے لیے رمضان میں خصوصی دعا کرو کہ اللہ پاک اپنی غلطیاں معاف کرے اور اپنی کتابوں اپنا تعلق مضبوط کرے۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، ہر وہ کوشش ناکام ہے جو قرآن مجید کو ڈرائیو قرآن مجید لیدوڑی نہ رہے ہوئے، ہر وہ کوشش ناکام ہے، اور ہر وہ کوشش کامیاب ہے جس کی بنیاد قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔